اس کی بڑی تنخواہ ہے جی، کتنی ہے جی؟ اور جی 300 پاؤنڈ اس کی تنخواہ ہے، ویکے نہیں 300 پاؤنڈ تنخواہ ویکے نہیں، بڑے خوش ہونے ہو 300 پاؤنڈ آتے۔ یہ تو بلینز پاؤنڈ کی جائیداد ہے جو میں نے بتائی صرف بری کی، اور پورے یو کے کی کتنی جائیداد ہوگی؟ پورے یو کے کی نہیں، یورپ کی نہیں، امریکہ کینیڈا اور آسٹریلیا کی نہیں، کشمیر پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کی نہیں، سعودی عرب کویت ابوظہبی دبئی شارجہ جاپان ان کی نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پوری دنیا کی دولت بھی اگر کسی کو مل جائے، پوری دنیا کی حکومت بھی اگر کسی کو مل جائے، پھر بھی کبھی اتنا خوش نہ ہو جتنا خوش قبر کے اندر دعا پہنچتے وقت ہو جاتا ہے۔ اس لیے او خدا کے لیے دعا کی دشمنی مت کرنا دعا کی دشمنی۔ اگر آج تم نے دشمنی کی نا دعا کی، تو جب تو مرے گا لوگ آئیں گے نا دعا کے لیے، تو تیرا بیٹا کہے گا نا پرا ابا دعا دا بڑا ویری سی، پھر اس وقت تو قبر میں روئے گا۔ پر اس وقت رونے کا کیا فائدہ؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب یہاں اللہ کا قرآن سنو، جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اس دولت میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو بعد میں آئے۔ ایک خاص دولت کا ذکر ہے، انعام کن کو ملے گا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد میں آئے اور دعا مانگتے ہیں رب العالمین ہم سے پہلے جو ایمان کی دولت لے کر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں نا، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما دے۔ جو بخشش کی دعائیں مانگے انعام کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بہانے بہانے بخشش کی دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث سن لو بھائی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تو حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اور لوگ تو کچھ کام کاج بھی کرتے تھے، میں کوئی کام نہیں کرتا تھا، پر اللہ کے محبوب کے در پر ہی پڑا رہتا تھا۔ سرکار کو آتے دیکھتا، جاتے دیکھتا، اٹھتے دیکھتا، بیٹھتے دیکھتا، کوئی وفد آتا ان کی گفتگویں سنتے دیکھتا۔ حافظہ بھی کمزور تھا، بھول جاتا تھا میں۔ تو ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے آن کے عرض کیا آقا انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا، آقا میں آپ سے حدیثیں بڑی سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، کیا کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداک، چادر تو بچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھا دی۔ فغرف بیدیہ، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ یوں کیے، ایک لپ بھرا، فضا میں لپ بھر کے نا چادر میں ڈالا، فرمایا دما ابو ہریرہ اس چادر کو نہ لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا دے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر لپیٹ کے اپنے سینے سے لگا لی، فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد قسم پروردگار کی کبھی ایک بات بھی میں نہیں بھولا۔ اب یہاں ایک دیوبندی عالم کی بات ہی سناتا چلوں، اگر ساری باتیں میں سنیوں کی سناؤں نا تو آپ نے کہنا تھا پتہ نہیں یہ وکھرائی مذہب ہے، کوئی نواں ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں دوسروں کے قلم سے بھی لکھوا دی ہیں تاکہ پتہ چل جائے حق بات وہی ہے جو سنی علماء کہتے ہیں۔ ایک دیوبندی مولوی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں یہ سرکار نے کیا کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں خزانے ہیں دو قسم کے، ایک ہے ظاہری خزانے اور کچھ خزانے ہیں غیب کے۔ اب تساں نہیں جیباں چ پاؤنڈ جڑے نے یہ کیڑا خزانہ ہے؟ یہ ظاہری خزانہ ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے ظاہری خزانوں میں، اور جس طرح ظاہری خزانے ہیں نا اسی طرح غیب کے خزانے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ غیب کے خزانوں میں بھی تھا۔ ظاہری خزانوں پر بھی ہاتھ تھا، اور جو باطنی خزانے ہیں نا ان میں بھی سرکار کا ہاتھ چلتا تھا۔ تو غیب کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھا حافظے والا، تو سرکار نے یوں ہاتھ ڈال کے نا دونوں ہاتھوں سے وہ حافظے والے خزانے سے تھوڑا سا حافظہ نکالا اور چادر کے رستے حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں ڈال دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا۔ مجھے تو پورا اعتماد ہے، یہاں بھی ہم کہتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، قیامت کا دن آئے گا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو آپ کے گستاخوں کے مقابلہ پر ڈنکے کی چوٹ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ آج ہمیں شفاعت کی خیرات دیجیے، ہمیں مایوس نہ فرمائیے، کیونکہ ہمارا دنیا میں پکا عقیدہ یہی تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے حج کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت سے مشرف فرمائے۔ حج سارے ہی کرتے ہیں پر قبول کسی کسی کا ہوتا ہے، دعا کرو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول ہو جائے۔ حج پتہ کس کا قبول ہوتا ہے؟ اس کی ایک نشانی بتاتا ہوں، اگر حج پر جانے سے پہلے برا تھا بعد میں نیک ہو جائے تو سمجھ لو اس کا حج قبول ہے۔ اگر حج تے جان تو پہلے بھی پلیت سی تو بعد بھی پلیت ہی رہا تو سمجھ لو پھر۔ اور ویسے پتہ نہیں یہاں کا حال کیا ہے، پاکستان میں تو حاجی کا لفظ بدنام بھی بڑا ہو چکا ہے، لطیفے بڑے بن گئے۔ وہ ایک نابینا فقیر تھا نا، مانگ رہا تھا، تو کسی نے نا اس کی وہ ڈانگ جو ہے نا وہ لاٹھی وہ کھینچ لی، تو نبینا کہا اوے حاجی صاحب فقیراں نو تنگ نہیں کریدا۔ اس نے کہا تینوں کیوں پتہ لگا میں حاجی ہوں؟ انہوں نے کہا حاجیاں تو بغیر انج تنگ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ نوائے وقت اخبار ہے نا، اس میں وہ سرے راہ کالم چھپتا ہے، اس میں بھی ایک لطیفہ لکھا تھا، وہ بھی سن لو۔ وہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ خود بھی اپنے آپ پر غور کیا کرو، خود بندہ تم تلاش کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے کہ نہیں قبول۔ دیکھو ایک ہوتا ہے حساب، ایک ہوتا ہے احتساب۔ احتساب اپنا بھی کیا کرو نا، دوجیاں دا ہی نہیں۔
شروع ہو جاندے جی فلانا انج دا تے فلانا انج دا تے فلانا انج دا. دوسروں کا مت احتساب اپنا کیا کرو کہ میرے اندر کتنی کمی ہے, میرے اندر کتنی خامی ہے. حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کرے, ٹوٹل لگائے کہ آج میں نے دن میں کہاں کہاں خرچ کیا, کتنا خرچ کیا اور کتنا کمایا. یہ تو ہوا حساب. اور احتساب پتہ کیا ہے کہ بندہ سوچے میں نے یہاں خرچ کیا تو جائز خرچ کیا یا ناجائز خرچ کیا. یہ ہے احتساب. تو خود اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے نا. اچھا, سر راہ میں ایک لطیفہ لکھا تھا کہ ایک آدمی نے ایک سیٹھ صاحب تھے, حاجی صاحب, ان کے پاس رکھا 1 لاکھ روپیہ امانت.